امریکی آبدوز کے اندر سونار آپریٹر کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ ہیڈ سیٹ پر ایک آواز پھر سے سنائی دی، لیکن جو چیز بیرنٹ سی کے نیچے حرکت کر رہی تھی وہ 2 فٹ بال کے میدانوں سے زیادہ لمبی، 8 لین والی سڑک سے بھی زیادہ چوڑی اور شمالی اٹلانٹک کے ہر سننے والے اسٹیشن کے لیے ایک واضح اور خوفناک سگنل کی طرح تھی۔ وہ اتنی بڑی تھی کہ آبدوز ہونا تقریباً ناممکن لگ رہا تھا۔ یہ جو بھی چیز تھی، اسے چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اگر دشمن کو یہ پتہ چل جائے کہ تمہارے پاس اتنی تباہی ہے کہ ایک ہی وار میں 200 امریکی شہروں کو صفائے ہستی سے مٹا دو، تو چھپنے کی خواہش بے معنی ہو جاتی ہے۔ سرد جنگ کے زمانے میں امریکہ اور سوویت یونین دونوں نے ہی اپنی آبدوزوں کو ایک خفیہ ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، مگر دونوں کی سوچ مختلف تھی۔ امریکہ کا نظریہ عالمی سطح پر متحرک اور جارحانہ تھا۔ امریکی ایٹمی آبدوزیں، جنہیں بومرز کہا جاتا تھا، سمندر کے گہرے حصوں میں گشت کرتی رہتی تھی۔ ان کا مقصد تھا سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی، یعنی اگر دشمن پہلا ایٹمی حملہ کر دے تو امریکہ پھر بھی زمین کے نیچے سے جواب دے سکے۔ یہی وہ نظریہ تھا جسے دنیا نے میوچول ایشورڈ ڈسٹرکشن یعنی یقینی باہمی تباہی کہا۔ امریکی حملہ آور آبدوزیں دشمن کی آبدوزوں کا پیچھا کرتی تھیں۔ ان کا کام تھا دشمن کو تلاش کرنا، ٹارگٹ کرنا اور اگر ضرورت پڑے تو تباہ کر دینا۔ یہی آبدوزیں امریکی بحری بیڑوں کی حفاظت بھی کرتی تھی۔ دوسری طرف سوویت یونین کا نظریہ قدرے مختلف تھا۔ ایڈمرل گورشکوف کی قیادت میں سوویت بحریہ نے ایک دفاعی مگر طاقتور آبدوز حکمت عملی اپنائی۔ ان کی بیلسٹک میزائل آبدوزیں زیادہ تر اپنے ہی سمندری علاقوں میں رہتی تھیں، خاص طور پر بیرنٹ سی جیسے محفوظ زونز میں۔ ان علاقوں کو بیسٹنز کہا جاتا تھا، جہاں درجنوں جنگی جہاز اور ہوائی جہاز ان آبدوزوں کی حفاظت کے لیے موجود رہتے۔ سوویت اٹیک سب مرینز کا اصل مقصد امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز کو نشانہ بنانا تھا، کیونکہ ماسکو کے نزدیک یہی سب سے بڑا خطرہ تھا۔ یعنی امریکہ کی حکمت عملی تھی دنیا بھر میں پہنچے اور کسی بھی حملے کا بدلہ لو، جبکہ سوویت یونین کا نظریہ تھا اپنے علاقے کی حفاظت کرو اور دشمن کے طاقتور اثاثوں کو ختم کرو۔ یہی فرق بعد میں ایک ایسے دیوہیکل سمندری افریت کو جنم دینے والا تھا جو دنیا کے سمندروں میں افسانہ بن گیا۔ شروع میں سوویت یونین نے کئی کلاسز کی آبدوزیں بنائیں، ہوٹل، یینکی اور ڈیلٹا کلاس آبدوزیں۔ یہ سب امریکہ کے مقابلے میں قدم سے قدم ملا کر چلنے کی کوششیں تھیں۔ ہوٹل کلاس میں صرف 3 میزائل تھے، وہ بھی ایسے کہ لانچ کے لیے آبدوز کو سطح پر آنا پڑتا تھا، یعنی دشمن آسانی سے دیکھ لیتا۔ پھر آئی یینکی کلاس، اس میں 16 میزائل تھے اور یہ پانی کے نیچے سے فائر کر سکتی تھی۔ یہ سوویت یونین کی پہلی حقیقی ایٹمی ڈیٹرنٹ آبدوز تھی، مگر یہ اب بھی شور والی، کم آرام دہ اور آسانی سے پکڑے جانے والی آبدوز تھی۔ ڈیلٹا کلاس آبدوزوں نے کچھ بہتری لائی، وہ بڑی تھیں، ان کے میزائل زیادہ دور تک مار کر سکتے تھے اور یہ برفیلے آرکٹک میں زیادہ دیر تک رہ سکتی تھی۔ لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ برقرار رہا، وہی شور والا مسئلہ۔ امریکی سونار سسٹمز ان کی آواز آسانی سے سن لیتے تھے۔ یہی خوف ماسکو کے دل میں بیٹھ گیا کہ اگر ہماری آبدوزیں سنائی دے رہی ہیں تو دشمن انہیں پہلے ہی تباہ کر دے گا۔ 1970 کی دہائی کے وسط تک سوویت انجینئرز کو اندازہ ہو چکا تھا کہ امریکہ اپنی نئی اوہایو کلاس آبدوزوں اور ٹرائیڈنٹ میزائلوں کے ساتھ ایک نیا معیار قائم کر رہا ہے۔ اب سوویت یونین کے سامنے 2 راستے تھے، یا تو وہ امریکہ کی طرح خاموش اور پوشیدہ آبدوزیں بنائے، یا پھر کچھ ایسا بنائے جو اتنا طاقتور ہو، اتنا بڑا ہو، اتنا خوفناک ہو کہ چھپنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور ماسکو نے دوسرا راستہ چنا۔ روبن ڈیزائن بیورو کو حکم دیا گیا کہ ایسی آبدوز بناؤ جو دنیا میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، یہ بڑی ہو، مضبوط ہو اور ناقابل شکست اور ناقابل تباہی ہو، اور یہ لے جائے گی وہ میزائل جو پوری زمین کو راکھ بنا سکتے ہیں۔ نہ اس کی کوئی جنگی تصویر تھی، نہ ہی کسی نے اسے قریب سے دیکھا تھا، مگر پھر بھی اس کا نام خوف کی علامت بن گیا۔ 1970 کے آخر میں جب سیٹلائٹس نے روس کے سیومیچ شپ یارڈ میں ایک عجیب دیوہیکل آبدوز کی تصویریں لیں تو نیٹو کے تجزیہ کار حیران رہ گئے۔ یہ کسی بھی مغربی آبدوز سے دوگنی چوڑی تھی اور اس کے میزائل ٹیوبز اتنے بڑے تھے کہ وہ کسی فینٹیسی فلم کا منظر لگتے تھے۔ نیٹو نے اسے ٹائفون کلاس کہا، جبکہ روسی اسے پروجیکٹ 941 اکولا یعنی شارک کے نام سے جانتے تھے۔ اصل میں یہ آبدوز محض جنگی ہتھیار نہیں تھی، بلکہ ایک چھپی ہوئی شکاری تھی۔ پانی کے اندر غوطہ لگانے کے لیے آبدوز اپنے میسو بلاسٹ ٹینکس میں سمندر کا پانی بھرتی تھی، جس سے وہ آہستہ آہستہ ڈوب کر مکمل طور پر سطح کے نیچے چلے جاتی تھی۔
उठने के लिए इससे कंप्रेस्ड एयर के धचके से पानी बाहर निकाला जाता था और आबदोज फिर से वेव्स के ऊपर नमूदार हो जाती थी। इसकी जिल्द सोनार डैम्पनिंग टाइल से ढकी हुई थी जो आवाज़ को जज्ब करके दुश्मन को सोनार से छुपाती थी और अंदरूनी मशीनरी ऐसी लगाई गई थी कि वाइब्रेशन पानी तक ना पहुंचे। इस तरह दुश्मन को तकरीबन पता ना चलता कि ये देव ज़ेरे समंदर कहाँ हरकत कर रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि न्यूक्लियर पावर ने इस आबदोज को हकीकी डीप सी हंटर बना दिया। पुरानी डीजल इलेक्ट्रिक आबदोजें हवा और ईंधन की ज़रूरत की वजह से महदूद थी, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर्स ने टाइफून को हफ्तों या महीनों तक बगैर उभरते समंदर के अंदर रहने के काबिल बनाया। यही वजह थी कि टाइफून और इसके हम असर अमरीकी SSBNs दहशत अंगेज डेटरेंट बन गए। ऐसी आबदोजें अगर मुल्क पर हमला हो जाए तो भी जवाब देने की ताकत रखती थीं। चुनाचे म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का ये सतून कायम रहा। टाइफून क्लास वाकई एक फ्लोटिंग फोर्ट्रेस थी। इसकी लंबाई 170 मीटर से ज़्यादा थी। इसका सबमर्ज डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 48,000 टन था, मगर सबसे हैरत अंगेज बात इसका डुअल हल था। अक्सर आबदोजों में सिर्फ एक प्रेशर हल होता है, लेकिन टाइफून में 2 पैरेलल हल्स थे और दरमियान में मिसाइल कंपार्टमेंट, जिसने इंटरनल वॉल्यूम और सर्वाइवेबिलिटी में इनकलाब बर्पा कर दिया। ये ट्विन हल्स एक्स्ट्रा बेयोंसी और रेनफोर्स्ड स्ट्रेंथ फ्राहम करते थे, यानी अगर दुश्मन की बमबारी हो भी जाए तो भी ये आबदोज अपनी शक्ल में बरकरार रह सकती थी। इस आबदोज में 20 मैसिव RSM-52 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद थे और हर एक में 10 तक न्यूक्लियर वारहेड्स की सलाहियत थी। मगर टाइफून सिर्फ जंग का आला नहीं था, ये ज़िंदगी गुजारने की जगह भी थी। 160 क्रू के लिए आबदोज में 120 दिन या इससे ज़्यादा का वक्त गुजारना नामुमकिन था। मोराल बरकरार रखने के लिए सोवियत इंजीनियर्स ने इस आबदोज में स्विमिंग पूल, सौना और जिम जैसी सहूलियत दी हुई थी। समंदर के नीचे ये एक महफूज और पुरतश महल जैसी आबदोज थी, मगर सब कुछ हासिल करने की कुछ कीमत भी थी। अमरीकी आबदोजें खामोशी और स्टेल्थ में ज़्यादा माहिर थीं, जबकि टाइफून ने ज़िंदा रहने की सलाहियत और पायदारी पर ज़्यादा जोर दिया था। ओहायो क्लास में 24 ट्राइडेंट मिसाइल होते हैं और वो निस्बतन कम डिटेक्टेबल थे। टाइफून में 20 RSM-52 मिसाइल थे और ये ज़्यादा शोर करते थे और बनाए जाने में महंगे भी थे। टाइफून का मकसद छुपना था ही नहीं, इसका मकसद था जंग के बाद भी वो दुनिया के आखिर तक जिंदा रहे और जवाब दे सके। टाइफून में 2 OK-650 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर नस्ब थे और हर एक की थर्मल पावर तकरीबन 190 मेगावाट थी। यह निज़ाम पानी को इतने बुलंद दबाव पर गर्म करता कि वो उबाल ना ले और फिर हीट एक्सचेंजेस के ज़रिए पैदा होने वाली स्टीम ट्विन टर्बाइंस को घुमाती हैं, जो प्रोपेलर्स को चलाने के लिए मिलकर तकरीबन 50,000 हॉर्स पावर फ्राहम करती हैं। इस कुव्वत ने टाइफून को तकरीबन 120 दिन तक मुसलसल डूबे रहने की सलाहियत दी और 25 नॉट की रफ्तार तक पहुंचने और तकरीबन 400 मीटर के टेस्ट डेप्थ तक डाइव करने के काबिल बनाया। ये तमाम खुसूसियत मिलकर इस क्लास के आबदोज की ताकत, इस्तेकामत और बका की सलाहियत वाज़े करती हैं। टाइफून के अंदरूनी हल बहुत मजबूत स्टील से बनी थी और इसे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया था ताकि हर तरह के ख़तरे की सूरत में एक सेक्शन दूसरे को महफूज रख सके। इस डबल हल डिज़ाइन ने बैरूनी शेल के ज़रिए ज़रबात को जज्ब किया और इजाफी बोझ बर्दाश्त करने के काबिल बनाया। हल पर लगे एनेकोइक टाइल्स दुश्मन के सोनार के इशारों को कम करते थे और आबदोज को छुपाने में मदद देते थे, जबकि टॉर्पीडोज डिकॉयज इनकमिंग टॉर्पीडोज को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल होते थे। इसके बावजूद टाइफून मुकम्मल तौर पर खामोश नहीं थी। ओहायो क्लास आबदोजों के मुकाबले में ये ज़्यादा शोर करती थी और दूर से सोनार पर पकड़ी जा सकती थी, लेकिन डेल्टा 4 क्लास की निस्बत ये ज़्यादा जदीद, बेहतर और तवील आर्टिक पेट्रोलिंग के लिए मौजूद थी। इस वजह से टाइफून को महज एक मिसाइल ट्रक नहीं समझा जा सकता। ये एक मजबूत, तैरते हुए किले जैसी आबदोज थी और आम हथियारों से ज़्यादा हिफाजत करती थी। समंदर के नीचे जो सबसे ज़्यादा खौफ पैदा करता था वो इसके हथियार थे। टाइफून के ट्विन हल्स के दरमियान एक बड़ा सा सेंटर सेक्शन था जहाँ 20 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स लगे हुए थे। हर ट्यूब में एक RSM-52 या R-39 रखे जाते थे। ये मिसाइल इतना बड़ा था कि एक घर के बराबर लंबा और 90 टन से ज़्यादा वजनी था।
سوچیں ایک ہی آبدوز سے 20 ایسے میزائل ایک ساتھ فائر ہوں، اور ہر میزائل میں بس سسٹم تھا جو ملٹیپل وار ہیڈز کو مختلف ٹارگٹس پر بھیج دیتا تھا، یعنی ایک ٹائفون ایک وقت میں 200 ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ یہ میزائل کولڈ لانچ سسٹم استعمال کرتے تھے۔ پہلے میزائل کو ٹیوب سے باہر دکھیل دیا جاتا تھا، پھر انجن آن ہوتا تھا۔ اس طریقے سے آبدوز محفوظ رہتی اور لانچ کے دوران ایکسپلوژن کا خطرہ کم ہو جاتا۔ رینج بھی حیران کن تھی، اس کی رینج 8000 کلومیٹر تک تھی، یعنی آرکٹک کے نیچے سے بھی دشمن کے اندرون ملک تک مار کر سکتا تھا۔ یہی اسے ایک خوفناک اور آزاد نیوکلیر سٹرائک پلیٹ فارم بناتا تھا۔ ٹائفون کے نوز میں 6 ٹارپیڈو ٹیوبز بھی تھے۔ یہ ٹارپیڈوز دشمن شپس یا سب میرینز کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ساتھ میں ڈیکوائے لانچرز اور کاؤنٹر میجر سسٹم بھی تھے جو آنے والے ٹارپیڈوز کو کنفیوز کرتے اور آبدوز کو بچاتے تھے۔ ٹائفون صرف میزائل کیریئر نہیں تھا بلکہ ایک سٹرونگ اور سیلف ڈیفینڈنگ سب میرین بھی تھی۔ ٹائفون کی اصل حکمت عملی چھپنے کی بجائے محفوظ جگہ میں رہنے کی تھی۔ اس کے لیے بیسٹین ڈاکٹرین کا استعمال کیا جاتا تھا۔ بیسٹین ڈاکٹرین کا مطلب ہے محفوظ واٹر زونز جہاں نیوکلیر سب میرینز کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ بیرنٹ سی اور آرکٹک کے نیچے فروزن واٹرز میں یہ زونز موجود تھے جہاں کوسٹل ڈیفنسز اور ایئر کرافٹس ٹائفون سب میرینز اور دوسری سب میرینز کو کور کرتے تھے۔ ٹائفون آہستہ آہستہ سبمرجڈ ہو کر آئس کے نیچے حرکت کرتی تھی اور ضرورت پڑنے پر سائلنٹ اور پاورفل اٹیک کر سکتی تھی۔ یہ اسے ایک موبائل بٹ ڈیفینڈڈ فورٹریس بناتا تھا، چھپنے کی بجائے اپنے ایریا میں رہ کر دشمن کو فیس کرنے والا۔ امریکی بحریہ اسے خاموشی سے مسلسل مانیٹر کرتی رہی۔ لاس اینجلس کلاس اور دوسرے اٹیک سب میرینز اسے سایہ کی طرح فالو کرتے رہے، اس کے روٹس اور اس کے سونار سگنیچرز کو ریکارڈ کرتے رہے۔ زیر آب یہ ایک خطرناک کھیل تھا، چپکے سے تعاقب، خفیہ معلومات اکٹھی کرنا اور اگر ضرورت پڑے تو حملے کے منصوبے تیار کرنا۔ ٹائفون کو سخت آرکٹک حالات میں کام کرنے کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا۔ سخت برفیلی تہہ، بدلتا موسم اور زیر آب مختلف ایکوسٹک حالات سب بڑے چیلنج تھے، مگر اس کا مضبوط سیل، مضبوط میزائل ہیچز اور جدید نیویگیشن سسٹم اسے برف کو توڑ کر اوپر آنے اور حفاظت کے ساتھ آپریشن کرنے کے قابل بناتے تھے۔ یہی خصوصیت اسے منفرد بناتی تھی، ایک ایسی آبدوز جو قطبی علاقوں میں بھی اپنا ٹھکانہ بنا سکتی تھی اور دشمن کو حیران کر سکتی تھی۔ سوویت یونین کا ایسی 7 آبدوزیں بنانے کا ارادہ تھا، لیکن 6 ہی بن پئی اور ایک کینسل کر دی گئی کیونکہ سوویت یونین ٹوٹ چکا تھا اور اس ایک سب میرین کے لیے روس کے پاس اتنا بجٹ نہیں تھا۔ 1981 سے لے کر 2023 تک یہ آبدوزیں سروس میں شامل رہیں اور روس کی حفاظت بہتر انداز میں کرتی رہیں۔ امریکہ اس آبدوز سے واقعی ڈرتا تھا، تبھی اس آبدوز پر ایک امریکن مووی اور کتاب بھی لکھی جا چکی ہے جسے دی ہنٹ فار ریڈ اکتوبر کہتے ہیں۔ اب روس کی اس آبدوز کی جگہ برائی کلاس سب میرین نے لے لی ہے۔ اس کا ڈیزائنر وہی ہے، اس کا مقصد وہی ہے، لیکن طاقت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔